بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کے سامنے آج میں درود پاک کی جو فضائل ہیں اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں بیان کروں آپ لوگ سماعت کریں، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کے اوپر علماء نے بہت ساری فضائل بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ یکجا کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ جو میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ ہے آب کوثر۔ آب کوثر کی جو کتاب ہے جو درود پاک پر مشتمل ہے، اس میں سے میں نے اس موضوع کو لیا ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجتا ہے، اور ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ کم از کم 10 بار۔ نمبر 2 پہ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ فرمایا کہ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4 پہ فرمایا کہ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 5 پہ فرمایا درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6 پہ فرمایا درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7 پہ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 8 پہ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک احد پہاڑ جتنا ثواب لکھا جاتا ہے، جو کہ اس نے اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دیا۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے جام بھر کر جو ہے وہ ثواب دیا جاتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ 11 نمبر پہ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے کا ثواب جو ہے غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولناکیوں سے نجات پا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اور نمبر 14 پہ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 17 پہ فرمایا کہ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، اور فرمایا کہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا خصوصی عنایت ہوگی۔ اور فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ نمبر 23 پہ فرمایا کہ پل صراط پر سے نہایت آسانی سے اور تیزی سے گزر جائے گا۔ نمبر 24 پل صراط پر اسے نور عطا ہوگا۔ نمبر 25 درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لے گا۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ اور نمبر 27 پہ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے مال بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے نیک عملوں میں درود پاک ایک پیارا عمل ہے۔ فرمایا کہ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ فرمایا درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔
فرمایا درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہوگا۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیا جاتا ہے، یعنی کہ فیض ملتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اسے بھی نفع مل جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عز و جل کا اور پھر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں کی زنگ سے۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور فرمایا درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 40 پہ فرمایا سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ 40 جو روایات میں نے بیان کی، اب جذب القلوب کے اندر کچھ فوائد بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک بات، درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذمہ دار ہو جائیں گے۔ فرمایا درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا درود پاک پڑھنے والے کو جاگنی میں آسانی ہوتی ہے، یعنی کہ موت کے وقت آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ فرمایا جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کے فرشتے رحمت سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود پاک پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ بھی فرمائیں گے۔ فرمایا فرشتے جو ہیں یہ درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، اور فرمایا فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود پاک کو سونے کے قلموں سے چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ فرمایا درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک فرشتے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا تحفہ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ اب میں کچھ بزرگان دین کے ارشادات جو ہیں ان کے چند جو فوائد ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جو جابر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی گردنیں جھکا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ یہ جو بزرگان دین نے ارشاد فرمائے، یہ میں اب ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا کہ درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء اکرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور فرمایا قانون قدرت ہے کہ جو اس جہان میں ہنستا ہے وہ اس جہان میں روئے گا، اور جو یہاں روتا ہے وہ وہاں خوشیاں منائے گا، جو یہاں عیش کرتا ہے وہاں مصیبتوں میں پھنس جائے گا۔ لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی عیش، وہاں بھی عیش، یہاں بھی خوشیاں
اور وہاں بھی خوشیاں ہیں۔ فرمایا درود پاک ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ فرمایا درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ فرمایا درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا دافع ہے۔ فرمایا کہ درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔ فرمایا کہ درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے۔ فرمایا درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ فرمایا درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ فرمایا درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کی خواہشات ہیں اگر آپ ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت کریں۔ فرمایا کہ درود پاک کی کثرت کرنا اہل سنت جماعت کی علامت ہے، اور فرمایا کہ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے کھائیں گے۔ اور فقیر یہ جملہ جو ہے اپنی طرف سے عرض کرتا ہے، اپنی طرف سے مراد کہ یہ مفتی امین جو ہیں یہ فیصل آباد والے، انہوں نے یہ اپنی طرف سے جملہ بیان کیا ہے۔ تو یہ بزرگان دین کے جو ارشادات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ یہ میں نے 71 جو فوائد ہیں یہ درود پاک کے سامنے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر کثرت سے محبت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گستاخی بے ادبی سستی سے محفوظ فرمائے، ہم سب کی دنیا آخرت قبر حشر کو بہتر فرمائے۔ جن دوستوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دلی اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے اور اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیجیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔